بسم اللہ الرحمن الرحیم. میزبان مقبول ہلائی حاضر ہے اور اپنے سامعین کو سلام عرض کرتا ہے. سامعین، آپ ہمارا یہ پروگرام لیا کے پیج کو لائک کر کے براہ راست ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں. آج ہماری مہمان شخصیت ہے ماہر ظفر اقبال ہموانہ صاحب. آپ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن لیا کے حالیہ الیکشن میں بطور صدر امیدوار حصہ لے رہے ہیں. میں اپنے مہمان کو اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کرتا ہوں. ماہر ظفر اقبال ہموانہ صاحب، پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور 70 برس سے زائد عرصہ ہو چکا اس ملک کی آزادی کو. پاکستان میں قانون اور آئین کی بالادستی کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی معزز سامعین، السلام علیکم. مقبول الہی صاحب، اس بارے میں جو گزارش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ قانون کی بالادستی ہر حال میں ہر صورت ہونی چاہیے اور بلا تفریق ہمیں قانون کی پاسداری کرنی چاہیے. جی، کرنی چاہیے. اور اس وقت جو ہے ہمارے قانونی اور آئینی بالادستی کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ اس کی کیا صورتحال کیا ہے؟ ہماری اگر آپ 70 سال کی تاریخ پر اگر آپ ایک نظر دوڑائیں تو آپ کی کیا رائے سامنے آتی ہے؟ جی دیکھیں جی، یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہی ہے. بہرحال ہر گورنمنٹ نے، جو بھی گورنمنٹ آئی ہے تو انہوں نے کوشش تو کی ہے. بہرحال اس میں بھی کچھ تھوڑی سی وائلیشنز ہیں، تو میں یہ کہنا ضروری سمجھوں گا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اداروں کو، ہماری گورنمنٹ کو قانون کا احترام کرانے کی خاطر اور جو ان کے معاملات ہیں اس میں ہر صورت ہمیں بھی بینگ پاکستانی قانون کی پاسداری کرنی چاہیے. ہمارا صاحب، قانون اور آئین کی بالادستی اور ہماری بار ایسوسیشنز، پاکستان بار ایسوسیشن ہو، پنجاب بار ہو، ڈسٹرکٹ بار ہو، یہ ساروں کا ایک اپنا ایک آئینی کردار رہا ہے، تاریخ ہے. تو آپ اس کو اگر چند جملوں میں بیان کرنا چاہیں تو بار کا جو کردار ہے قانون اور آئین کی بالادستی میں، اس میں عدلیہ بحالی تحریک بھی ہے، اس میں آئین کی بالادستی کی بات بھی ہے، آئین سازی بھی ہے اور استحکام آئین بھی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے جیسے جناب فرما رہے تھے. تو وکلاء تنظیمیں جو ہیں، پاکستان بار کونسل ہو، ہماری پنجاب بار کونسل کا ادارہ ہو یا ہماری ڈسٹرکٹ لیول کی جو تنظیمیں ہیں، ہمیشہ قانون کی بالادستی کی خاطر صف اول کا سپاہی کے طور پر ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے نمائندگان نے وہ قربانیاں بھی دی ہیں اور اس کے قانون کی پاسداری کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی ہے. جب کبھی بھی کسی طاقتور نے، طالع ازما نے کوئی کوشش کی ہے وائلیشن کرنے کی، تو یہی ہماری وکلاء تنظیمیں ہی آڑے آئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہمیشہ ہماری وکلاء تنظیمیں ہی اس میں سرخرو بھی ہوئی ہیں. یقیناً بعض کا ایک کردار اس حوالے سے ایک تاریخ ساز کردار ہے اور قوم اس بات کو سراہتی بھی ہے، تو اور توقع بھی کرتی ہے کہ بعض جو ہیں وہ اس مشن کو، قانون کی بالادستی کے مشن کو آگے لے کے چلیں گے. مگر اس سارے عمل کے باوجود قانون شکنی بھی ہماری سوسائٹی کا ایک بڑا واقعہ ہے. لوگ پاسداری کی بجائے قانون شکنی سے بھی گریز نہیں کرتے. ابھی حال ہی میں آپ کے نوٹس میں سیالکوٹ کا واقعہ، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بس اس بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو جو سیالکوٹ کا واقعہ ہے وہ انتہائی افسردہ ہے. جو کچھ ہوا بہت غلط ہوا، انتہائی قابل مذمت ہے. تو اس کے بارے میں دوسری جو گزارش ہے کہ قانون کی پاسداری اور قانون شکنی کی جو ہے اس میں لیک آف نالج، لیک آف ایجوکیشن جو ہے وہ میں تو ان کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا کہ اگر ادارے مضبوط ہوں اور پھر ایجوکیشن کا جو ماحول ہے، اگر ہم تھوڑا سا 20 سال پیچھے کے عرصے کے چلا جائیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ قانون شکنی بدرجہ زیادہ تھی. اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہمارا نوجوان میں تعلیم کی اویئرنیس ہوتی جا رہی ہے تو قانون شکنی بہت کم ہے.
اور ایسا ویسے قانون کی پاسداری ہونی چاہیے، کرنی چاہیے. ہر ایک ادارے کو بھی کم از کم ان کو بھی اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ہمارے صاحب مگر لوگوں میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ قانون کے اداروں سے رجوع کرنے کی بجائے اپنی عدالت خود لگا لیتے ہیں. یہ ان کا ہمارے جو جوڈیشل سسٹم ہے اس پہ عدم اعتماد ہے. ہمارے وکلا صاحبان ان کو کیا آپ رائے رکھتے ہیں؟ نہیں، اس بارے میں کچھ اس طرح کہوں گا کہ یہ جو ہمارے ثقافتی کلچر تھا، جی، پنچایت کا سسٹم تھا، اس میں لوگوں کو ایک تو فرسٹ آف آل بہت ہی جلد انصاف ملتا ہے. وہاں پہ پنچایت میں جب ایک گاؤں کے وڈیرے اکٹھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پہ لوگوں کو بہت سستا انصاف مل جاتا ہے اور پھر ادھر ادھر کی ان کو کوئی تکالیف نہیں برداشت کرنی پڑتی. سیکنڈلی، جب وہ قانون کی اس کے لیے وہ آئیں گے، نکلیں گے داد رسی کے لیے، تو ان کو پھر لازمی بات ہے کہ یہ جو ہمارا پروسیس ہے، پھر تھانے میں جاؤ، کچہری میں جاؤ، عدالتوں میں جاؤ، تو وہ لوگ اس سے اجتناب کرتے ہوئے زیادہ طور پر پنچایتی نظام کو پروموٹ بھی کرتے ہیں. اور اب بھی الحمدللہ جو کم از کم میں یہ کہوں گا کہ دیہات کے جو ایریاز ہیں، دیہات کے ایریاز میں اب بھی یہ پنچایت کلچر ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کا بہت خوبصورت ایک پہلو ہے کہ لوگوں کو وہاں پہ جلد از جلد انصاف بھی ملتا ہے اور الحمدللہ لوگوں کو وہاں پہ تکالیف بھی برداشت نہیں کرنی پڑتی اس سے. مگر ہمارا صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ پنچایتوں میں پھر ایسے بھی فیصلے ہوتے ہیں جس کے بعد پھر ونی، کالا کالی اور اس قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں جو حقوق انسانی کے صریحاً خلاف ورزی ہوتی ہے. اس وقت ہمیں پنچایت کا جو جوڈیشل سسٹم ہے، پنچایت کا اس کا جو ایک روایتی ایک نظام ہے، وہ پھر ہمیں تکلیف دیتا نظر آتا ہے. اس کو کسی پیرامیٹر میں ہونا چاہیے. جی بالکل درست ہے. جیسے کہ آپ پچھلی 2-3 گورنمنٹوں کو دیکھیں، انہوں نے ایک یونین کونسل لیول پہ بھی ایک پنچایت کا سسٹم بھی ایک وہ فالو کیا تھا اور وہاں پہ ہمارا ایک علیحدہ بھی ایک چیئرمین تھا جو ثالثی کونسل کا چیئرمین تھا. اس کی بیسیکلی ڈیوٹی بھی یہ ہوئی تھی کہ اگر کوئی لوگوں کے مسائل ہوں تو وہ ہمیں یونین کونسل لیول تک اپروچ کرے اور پھر ہم وہاں پہ ایک ثالثی کونسل تھی، وہ لوگوں کو اس حد تک وہ ریلیف دیتی تھی. جہاں تک رہا اس بات کا کہ لوگ وہاں پہ کچھ غلط رانگ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، تو میں تو اس کو سمجھوں گا کہ اونلی 1% کی حد تک ہوگا. ادروائز 99% جو لوگ ہیں وہ پنچایت میں بیٹھنے والے جو بزرگ ہیں انتہائی دانا قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے مسائل کو سن کر فل فور وہیں پہ وہ حق و انصاف کی بات کر کے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور اگر کوئی ایسا سچ ہے جیسے 2-3-4 واقعات گزرے آج سے 10-15 سال پہلے، تو وہ انتہائی افسردہ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. باہر پنچایتی سسٹم مؤثر ہے اگر اس پہ قانون کی چھتری نافذ کر دی جائے. جی بالکل، جی بالکل. مگر آپ لائر ہیں اور روز ہی عدالتوں میں آپ مختلف مقدمات دیکھتے سنتے ہیں. ہمارے بہت سارے مقدمات اور واقعات اس لیے خارج ہو جاتے ہیں کہ ایف آئی آر جھوٹ تھی، گواہ جو ہے وہ موقع پر موجود نہیں تھا. تو یہ جھوٹی ایف آئی آر اور گواہ کا غیر حاضر ہونا، یہ ہم اس لیے اس میں ڈالتے ہیں کہ لوگ گواہی نہیں دیتے، سچی گواہی نہیں دیتے. اور سچی گواہی کیوں نہیں دیتے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ملک صاحب ایسا ہرگز نہیں ہے. میں تو اس بارے میں جو میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اب دیکھیں کہ 2022 میں پہنچنے والے ہیں. 2021 گزر چکا ہے جی. ابھی تک ہمارا جو ضابطہ ہے وہ 1898 والا چل رہا ہے. آپ سی آر پی سی کو دیکھیں، آپ پی پی سی کو دیکھیں، تو ہم اتنا دور جا کر پھر ہاؤ از اٹ پاسبل؟ میں تو نہیں سمجھتا. پھر جہاں پہ جو پروسیس تھا، جو قانون تھا، اس کے مطابق وہ لوگ چلتے ہیں. پھر جب ایک ایف آئی آر لاج ہوتی ہے تو ہر مدعی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایسے گواہان کو اس میں شامل کرے جو اس کی فیور میں کچھ اسٹیٹمنٹ دیں. جی. تو اس کے لیے ہونا نہیں چاہیے. بہرحال کچھ اس میں پولیس کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ پولیس جب ایف آئی آر رجسٹر کر لیتی ہے تو پولیس کی یہی ڈیوٹی ہے کہ اس نے انویسٹیگیشن کرنی ہے اور ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہے.
जब अगर पुलिस अपनी ड्यूटी सही तौर पर सर अंजाम देगी और फिर एक आदमी की जो वहाँ पे आता है और उसकी जब एक दफ़ा हौसला शिकनी होगी तो फिर वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। एक तो वो झूठी FIR का इंदराज भी नहीं करवाएगा और सेकेंडली फिर जब उसका केस के नतायज उसके अगेंस्ट जाएंगे तो फिर वो झूठी गवाही का भी ये सिलसिला जो है वो रुक सकता है। मगर उसके बावजूद अभी तक हमारे यहाँ ये हौसला अफजाई सच्ची गवाही की नहीं हो आ रही, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंसाफ का जो अमल है वो इसलिए फिर ताख़ीर का शिकार हो जाता है। नहीं, इसमें पॉसिबल है कि शायद ये भी आ रहा है, लेकिन अदालतों पे जो बर्डन है, जजेस की तादाद है वो बहुत कम है और फिर जो बर्डन है वो इंतहाई ज़्यादा होने की वजह से, और ये सारा कुछ प्रोसेस है और फिर इसीलिए लोग अदालतों में जाने से कुछ गुरेज भी करते होंगे कि वहाँ पे जाने के बाद फिर उनको इंसाफ मिलते मिलते ही एक उम्र बीत जाती है। ज़फ़र इकबाल हमाना साहब, आप डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लिया के इलेक्शन में बतौर सदर हिस्सा ले रहे हैं और बार के जो मामलात हैं उनमें हड़ताल भी एक अंसर है, और आप जानते हैं कि एक दिन की हड़ताल बहुत सारे साइलान के लिए एक एक साल उनके लिए तवील हो जाती है उसके असरात। आप सदर बनते हैं तो आप हड़ताल कल्चर जो है इस पे क्या पॉलिसी बनाएंगे? जी सर, इसमें गुजारिश ये करूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हमारे इदारे की तरफ से जब भी कोई स्ट्राइक का नोटिस आता है तो वो स्ट्राइक का मतलब कोई लोगों को उनके हकूक़ में उनको वो हक दिलाने में ताख़ीर पैदा करना हरगिज़ मतलब नहीं होता। जहाँ कहीं कोई कानून की वायलेशन होती है या फिर हमारे इदारे के ऊपर नाजायज़ अटैक किया जाता है तो देन फिर हम ये अलामती हड़ताल हम लोग ये ज़रूर जाहिर करते हैं ताकि जो कुछ रॉन्ग हुआ तो उसका अपना एक मैसेज कन्वे करने के लिए ये स्ट्राइक होती है, ना कि किसी के हकूक़ पे डाका डालने के लिए। हमने देखा कि एंटी करप्शन के किसी एहलकार के साथ कोई मामला हुआ तो आपने हड़ताल की, कोई किसी पटवारी के साथ कोई मामला हुआ तो हड़ताल हुई। ये जो वाक़यात हैं किसी क्लर्क के साथ, DC ऑफिस के किसी अफसर के साथ, उसकी सज़ा तो पब्लिक भुगतती है। मलिक साहब, ऐसा नहीं है कि एक पटवारी की खातिर या एक क्लर्क की खातिर हम कुछ स्ट्राइक पे जाएं या हमारी बार काउंसिल हमारे नुमाइंदगान उस स्ट्राइक को प्रमोट करें, हरगिज़ ऐसा मतलब नहीं है। स्ट्राइक तो हम उस वक्त करते हैं कि जब हम देखते हैं कि एक कानून की वायलेशन हो रही है और फिर वो जो अथॉरिटी बैठी हुई है उसको परवाह तक नहीं होती, फिर हम ऐसे नहीं स्ट्राइक होती। स्ट्राइक का भी एक प्रोसेस है कि पंजाब बार काउंसिल तक हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में मेंबर पंजाब बार काउंसिल मौजूद होता है, फिर उसके नोटिस में होता है, फिर वो अपने इदारे को इन्फॉर्म करते हैं, तो इदारे की तरफ से जब ऑर्डर होता है तो फिर स्ट्राइक होती है। इलेक्शन 2022 में आप हिस्सा ले रहे हैं जी, क्या तरजीहात हैं आपकी? जी, मेरी जो तरजीहात हैं, सबसे पहले तो मेरी जो तरजीहात हैं वो उसमें मैं ये अर्ज़ करूँगा कि कानून की पासदारी, उस पर यकीनी अमल दरामद, इसके साथ साथ अपने नौजवान वकला जो अभी हमारी सफ़ों में शामिल हुए हैं या होंगे, इंशाल्लाह उनको हमने एक बेहतर प्लेटफार्म देना है और फिर कानून और अदलिया वो जो है उनके जो इदारे हैं उनके हाथ मजबूत करने के लिए भी हम अपना रोल ज़रूर प्ले करेंगे। और ये जो चल रही है पॉलिसी और जो प्रोफेशनल्स हमारे लॉयर्स हैं उनके लिए जो प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह उनको हल करने में भी मैं पूरी अपनी कोशिश करूँगा। सही, आप उन मसाइल के हल के लिए पूरी कोशिश करेंगे। आप नौजवान वकला को क्या देखते हैं कि वो जिस जोश और जिस जज्बे के साथ आपकी बार का हिस्सा बन रहे हैं, वकालत के पेशे को ज्वाइन कर रहे हैं, वो उनका जो मकसद है, वो मकसद और उनकी जो प्रैक्टिस है वो दुरुस्त सिमत में जा रही है? मलिक साहब, बस इसमें कुछ थोड़ी सी ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि कुछ जो हमारे
सियासी तौर पर नुमाइंदगान होते हैं उनको थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना चाहिए और हमारे नौजवान को भी कम से कम अपने फ्यूचर के बारे में ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। बदकिस्मती से जो लोग इस हमारे पेशे में आते हैं और फिर जो नाकामी की तरफ जाते हैं, मैं उनको एक बात ज़रूर गुजारिश करूँगा और उसकी एक मेन वजह भी जो मेरे जहन में है मैं वो ज़रूर डिस्कस करूँगा कि जब वो यूनिवर्सिटी से आए तो आते ही वो किसी न किसी एक ग्रुप को उन्होंने ज्वाइन किया और पॉलिटिक्स शुरू कर दी। मैं जो एक नज़रिया रखता हूँ कि सबसे पहले वो अच्छे वकील बने। जब वो अच्छे वकील बन जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर उनको पूरी ज़िंदगी है और पूरी लाइफ में वो बेशक पॉलिटिक्स करें, बार की पॉलिटिक्स करें, वो मैदान अमल में यूनियन काउंसिल की लेवल तक जाएं, MPA बने, MNA बने, तो फिर वो उस प्लेटफार्म पे वो अच्छे लगेंगे। जब एक आदमी आते ही नौजवान हमारा किसी न किसी ग्रुप के में शामिल हो गया और फिर उसने पॉलिटिक्स शुरू कर दी और वकालत को उसने तरजीह न दी, तो मैं तो नहीं समझता कि फिर वो कैसे वकील बेचारा बनेगा। तो हमें जो हम सीनियर्स हैं हमें इस बात पे भी तवज्जो देनी चाहिए कि जो हमारे यंग आते हैं, जो नौजवान आते हैं, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल उनको एक बेहतरीन वकील बनने की उनको हम गुजारिश करें और उनको कहें कि आप पहले सबसे पहले आप वकील बने और इसके बाद ये पॉलिटिक्स का मैदान खुला है फॉर लाइफ, वो जैसे चाहें फिर उसमें हिस्सा लें। आपकी जो बाज़ हैं वो ऐसे नौजवान वकला के लिए उनकी जो स्किल है, एडवोकेसी की जो स्किल है, उसको प्रमोट करने के लिए, इन्हांस करने के लिए उनके पास कोई एजेंडा होता है? जी, तो कोई मौके होते हैं उनके पास? जी बेशक, वो कि जब किसी सीनियर वकील साहब का चैम्बर ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे अगर वो बेहतरीन अंदाज से उनको सीखने का मौका मिलता है तो अगर वो पूरी तवज्जो के साथ वो सीखने की खातिर अगर वो अपनी कोशिश करेंगे तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म मैं नहीं समझता कि कोई हो और वो बेहतर वकील पैदा ना कर सके। आपकी बाज़ में कोई लाइब्रेरियाँ हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी हर बार में चाहे वो तहसील सतह पे हो, डिस्ट्रिक्ट सतह पे हो, हमारी लाइब्रेरियाँ मौजूद हैं और अब भी हमारे इसमें ज़िले बार में भी तो मार हबीबुल्लाह गरवां साहब प्रेसिडेंट बने हैं तो मार साहब ने बड़ी कोशिश काबिज की है, एक लाइब्रेरी हॉल भी बनाया है और ये भी अनाउंस किया है, आई थिंक कि वो लाइब्रेरी की बुकें आ भी गई होंगी कि 2020 तक लाइब्रेरी इंशाल्लाह हमारे DBA में मौजूद है। 2020 तक? तो आपको याद है कि आपके पास बुक्स कितनी हैं, कोई याद है? तो कि वो मुख्तलिफ होती हैं अपना, जैसे कि PLD है, PCR, LJ, सो जो कानून की होती है रिलेटेड बुक्स हैं वो तभी मौजूद है। और फिर हमारे पास इधर इंटरनेट की सहूलत भी मौजूद है, वहाँ पे हमारा एक लाइब्रेरियन भी ड्यूटी करता है। जिस दोस्त को कोई साइटेशन जजमेंट चाहिए तो वो उसी वक्त उसके पास जाता है और फिर उससे वो बेहतरीन रहनुमाई हासिल कर सकता है और उनको वही रेलिवेंट जो जजमेंट है वो मिल जाती है उससे। आपके इंतखाबी प्रोसेस में, आपकी कैंपेन में आपको किन किन बार ग्रुप्स की सपोर्ट हासिल है? जी मलिक साहब, मेरा बेसिकली जो ग्रुप है वो लॉयर्स यूनिटी फोरम के नाम पे है। जी, अल्लाह पाक की रहमत है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 65 मेंबर्स हैं हमारे ग्रुप के और इसके अलावा पाकिस्तान लॉयर्स फोरम है, ग्लोबल लॉयर्स फोरम है, मार हबीबुल्लाह गरवां साहब हैं उनका ग्रुप है, मार अहमद अली वांदर साहब हैं उनका ग्रुप है, हमें चौधरी आसिम इकबाल गुजर साहब हैं जी, वो भी माशाल्लाह हमारी बार में बड़े एक्टिव हैं, उनका ग्रुप है, मलिक फजल इलाही घल्लू साहब का ग्रुप है, सरदार कासिम खान तंगवानी साहब एक्स जनरल सेक्रेटरी भी हैं उनका ग्रुप है, मलिक अब्दुल शकूर सिवाग साहब हैं, मलिक मंजूर हुसैन जूता साहब हैं, तो ये सारे दोस्त मेरे साथ शामिल हाल हैं। तो इस बात में मैं ये भी ऐड ज़रूर करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारा जो ग्रुप है, जो हमारा अलायंस है, उसमें मुझे 8 साबिक सदूर की हिमायत हासिल है। ठीक है। मार हबीबुल्लाह गरवां साहब हैं जो मुतअद्दिद मरतबा विन कर चुके हैं, मौजूदा सदर भी हैं और इससे पहले भी मुतअद्दिद मरतबा वो प्रेसिडेंट बार रहे हैं। मियाँ नूर इलाही साहब हैं, मलिक मंजूर हुसैन जूता साहब हैं, मार अहमद अली वांदर साहब हैं, शेख नज़र हुसैन साहब हैं, शेख सैफुल्लाह सईद साहब हैं, मियाँ अब्बास अहमद साहब हैं। ये सभी लोग जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी सफ़ में हैं और हमें वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं साबिक जनरल सेक्रेटरीज़ की बात
بات کروں تو اس میں سردار مظہر خان کھتران صاحب ہیں, وہ بھی ہمارے گروپ سے جنرل سیکرٹری رہے. سردار سلیمان خان چانڈیا صاحب ہیں, وہ بھی ہمارے گروپ سے جنرل سیکرٹری رہے. سردار قاسم بن سجاد تنگوانی صاحب ہیں, اشفاق خان لنگا صاحب ہیں, ملک فضل علی گھلو صاحب ہیں. تو یہ سب لوگ بھی میری صفوں میں شامل ہیں اور میری حمایت میں ہیں. ایسے ہی ممبر پنجاب بار کونسل کی طرف جاؤں تو شیخ نظر حسین صاحب سابق ممبر پنجاب بار کونسل, اسی طرح جناب میاں عباس احمد صاحب وہ بھی سابق ممبر پنجاب بار کونسل, اور موجودہ ممبر پنجاب بار کونسل ملک غلام مصطفیٰ جونی صاحب بھی ہیں. تو ان کی بھی تمام لوگوں کی حمایت مجھے حاصل ہے اور وہ الحمدللہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. ہمارا صاحب سابق صدور, سابق جنرل سیکریٹریز اور پنجاب بار کے ممبران کی ان ساری ہیوی ویٹس کی سپورٹ آپ کو شامل ہے, دستیاب ہے, مگر آپ کے پاس جنرل سیکرٹری کا امیدوار نہیں ہے. آپ کا پینل اس حوالے سے پلڑے میں صرف ایک پلڑے میں وزن نظر آتا ہے. اس میں ملک صاحب گزارش اتنی کچھ ہے کہ ہر الیکشن کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے اور اس کے مطابق ہی کینڈیڈیٹ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, میں نے کون سا کینڈیڈیٹ لانا ہے نہیں لانا. ٹھیک ہے. اس میں ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ تھند فیملی کے ساتھ ہمارے آباء و اجداد سے تعلقات چلے آ رہے ہیں اور الحمدللہ ہمیشہ پہلے جیسے مار اللہ روایت تھند صاحب تھے, وہ سابق ایم پی اے تھے. مار سلیمان تھند صاحب تھے, وہ بھی ہمارے بزرگوں میں سے تھے, میرے بابا جی کے بہت قریبی دوست تھے. اور جو مار خالد سعید تھند صاحب ہیں, باقی جو احباب ہیں, ان کے ساتھ ہمارا ایک ریلیشن چلا آ رہا ہے. ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ہی فیملی کے ممبر ہیں. تو جب پہلے مار سلمان امیر صاحب, آپ سمجھتے ہیں یا وہ بھی سمجھتے ہیں الحمدللہ, وہ بھی سمجھتے ہیں. یہ امیر سلمان صاحب بھی سمجھتے ہیں. جی, مار سلمان امیر صاحب تو بیسیکلی ہیں ہمارے گروپ سے, ہمارے الائنس سے. تو پھر کچھ ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر وہ دوسرے گروپ میں چلے گئے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں اپنا الیکشن ایزی فیل کر رہا ہوں جنرل سیکرٹری کے بغیر, کیونکہ الحمدللہ مجھے جنرل سیکرٹری کے بغیر میرا جو الیکشن ہے وہ بہت ایزی نظر آ رہا ہے. اور الحمدللہ میں اسی لیے جنرل سیکرٹری کا امیدوار میدان عمل میں نہیں لے کے آیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے اپنا امیدوار ادھر بھیج دیا ہو؟ نہیں, ایسا تو ممکن نہیں ہے. بہرحال الیکشن جو ہوتے ہیں وہ اس میں ریشفلنگ ہوتی رہتی ہے, جوڑ توڑ ہوتے رہتے ہیں, اس میں کوئی ایسا خاص ایشو نہیں. ہمارے صاحب ہمارے ملک کی جو پالیٹکس کی جو کیفیت ہے اس میں لڑائی جھگڑے, کرپشن, رشوت, یہ لازمی چسپاں ہو گئی ہے بات. وکلاء تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کے انتخابات میں کوئی ایسی علائشیں تو نہیں ہوتی؟ نہیں, الحمدللہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. یہاں بار پالیٹکس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بہت اچھا نظام ہوتا ہے اور کبھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا. تو پھر آپ لوگ کس طرح ایک دوسرے سے کی ہمدردیاں گین کرتے ہیں؟ جی, بس جو ہماری بار کے ممبران ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگ پہلے فیلڈ میدان عمل میں اترے ہوں ان کی کارکردگی کا بھی وہ جائزہ لیتے ہیں, اور پھر اخلاقی اقدار کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. اور اکثریتی ہمارے جو احباب ہیں وہ پروفیشنل لائرز کو زیادہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پروفیشنل لائر ہی بار کے معاملات کو جانتا ہے, سمجھتا ہے, کیونکہ جب وہ کورٹ میں جائے گا کہ کورٹ کے اندرونی معاملات بھی اس کے سامنے ہوں گے اور جہاں پہ عدالتوں کا معاملات ہیں وہ بھی اس کے سامنے ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے الیکشن میں آپ کی بطور امیدوار نامزدگی کا فیصلہ تاخیر سے نہیں ہوا؟ ملک صاحب 822 ہمارے وکلاء ممبران کی تعداد ہو چکی ہے, اور اس میں کچھ دوستوں کی خواہشات تھیں کہ ان کے درمیان میں بھی کوئی فیصلے ہونے تھے. تو میں بھی میدان عمل میں تھا اور دوسرے ساتھی بھی تھے. تو میں سمجھتا ہوں پھر پہلے تو آج کے سے 10 سال پہلے اگر جائیں تو 15 دسمبر کے بعد فیصلے ہوا کرتے تھے. جو ہماری لسٹ فائنل ہوتی تھی وہ بھی 15 دسمبر کو ہوتی تھی, اور اس کے بعد پھر ڈیسائیڈ ہوتا تھا کہ کون کینڈیڈیٹ کے طور پہ آئے گا. اس وقت تو وکلاء کی تعداد بھی کم تھی.
جی میں تو اس کو زیادہ وہ نہیں سمجھوں گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے 10 جنوری سے ہی اپنی محنت کوشش قابل شروع کر دی تھی، تو ایز سچ مجھے اس کا کوئی وہ پرابلم نہیں تھا کہ وہ اناؤنسمنٹ پہلے ہوتی یا بعد میں ہوتی۔ 10 جنوری 2020 کو جی 10 جنوری 2020 کو میں نے اپنی کمپین کا آغاز کیا تھا، اور الحمدللہ میں نے سموتھلی وہ کمپین کی ہے۔ جا کے دوستوں کو گزارش ہی کرنی ہوتی ہے، تو جا کے میں نے تو اپنی پوری محنت کی ہے، تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ میری کینڈیڈیچر پہ اس حوالے سے کوئی پرابلم ہو کہ میں اناؤنس لیٹ میں ہوا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اتنی محنت کر چکا تھا کہ مجھے ایک پراپرلی ٹائم ملا، اور الحمدللہ میں نے وہ ٹائم گین کیا، اور اس پہ میں نے اپنی پراپرلی جا کر دوستوں کو جو گزارشات تھیں وہ میں نے اپنے گزارشات پیش کی ہوئی تھی۔ تو اس 1 سال کی جو کمپین آپ نے کی ہے، ظاہر ہے آپ لوگوں سے ملے، دنوں میں ملے، ان کے پاس گئے، تو کوئی خاص چیز آپ نے کمپین میں کیا نوٹ کی ہے؟ دوستوں کی محبتیں ہیں۔ دوست ایک تو پروفیشنل لیڈرز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ملک صاحب، اور پھر دوستوں کی محبتیں ہیں۔ انشاءاللہ انہی محبتوں کی وجہ سے میں ہوپ فل ہوں، اور الحمدللہ میرا الیکشن جو ہے وہ بہت اچھی اسٹریٹجی پہ ہے۔ نہیں، آپ کے جو مد مقابل امیدوار ہیں وہ بھی تو پروفیشنل امیدوار ہیں۔ جی بس میں اس بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ میرے بھائی کے لیے سب سے پہلے شاید یہی پرابلم آ جائے کہ ان کے جو پاکستان بار کونسل اور پھر پنجاب بار کونسل کی طرف سے جو انسٹرکشنز ہیں، جو رولز ہیں، کہ فرسٹ آف آل تو 10 سالانہ بنیاد پر کیسز ہوں گے، تو شاید وہ بھی پورے کر پائیں تو بڑی بات ہے۔ ادروائز میں نے تو کبھی بھی نہیں دیکھا کہ وہ کسی عدالت میں وہ گئے ہوں اور جا کے انہوں نے کوئی کیس کنٹیسٹ کیا ہو۔ یہ ظاہر ہے وہ کینڈیڈیٹ ہیں تو انہیں بھی ان رولز اینڈ ریگولیشن کا بخوبی اندازہ ہوگا، تو آپ نے نہیں دیکھا یہ اور بات ہے، مگر وہ کرائیٹیریا تو پورا کرتے ہوں گے۔ بس جی ٹیکس کے ذریعے تو پاسبل ہے، ادروائز باقاعدہ پریکٹس کرنا تو بہت بار کی بات ہے۔ اچھا، آپ کے فیصلے کی جو تاخیر کا تاثر ہے، آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے؟ نہیں، مجھے اس پہ کوئی اثر انداز نہیں ہوا ملک صاحب، الحمدللہ میں تو ایزی فیل کر رہا تھا۔ اگر یہ تو ابھی ہو گیا ہے، اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، اگر یہ اناؤنسمنٹ اب ہوتی یا کچھ دنوں بعد ہوتی تب بھی مجھے کوئی اثر نہیں تھا۔ تو آپ پر امید ہیں کہ الیکشن جو ہے وکلا صاحبان آپ کو فیصلہ دیں گے؟ بالکل، انشاءاللہ جی، انشاءاللہ جی۔ کس حد تک آپ پر امید ہیں؟ ملک صاحب میں الحمدللہ 110% پہ ہوں، مگر کچھ آپ کے بہت سارے وکلا یہ کہتے ہیں کہ جنرل سیکریٹری کے بغیر آپ الیکشن کا جو آدھا حصہ ہے، پہلا ہاف ہے، وہ الیکشن سے پہلے آپ لوز کر چکے ہیں۔ ملک صاحب اس بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ دریا کے کنارے پہ کھڑے ہونے والے کو دریا کی گہرائی کا علم نہیں ہوتا، جب وہ دریا کے اندر جائے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کتنی گہرائی ہے۔ آخر میں نے 1 سال پورا محنت کی اور دوستوں کے پاس میں گیا، تو مجھے ہی علم ہے کہ میرا الیکشن کس طریقے سے ہے اور کس طرح اچھا ہوگا، تو پھر میں نے یہ ڈیسیژن لیا کہ وداؤٹ جنرل سیکرٹری میرا الیکشن جو ہے وہ بہت اچھا ہے۔ مگر آپ نے جن 2 شخصیات، ویسے تو آپ نے زیادہ شخصیات کا نام لیا، شیخ سیف اللہ سعید صاحب کا، ظاہر باجوہ صاحب کا، انیس ڈلو صاحب کا، تو انیس صاحب کا میرا خیال نام آپ نے شاید نہیں لیا، شیخ سیف اللہ سعید اور باجوہ صاحب کا، تو یہ آپ کی کمپین میں نظر نہیں آ رہے۔ آپ نے تو دعویٰ کیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ جی ملک صاحب، آج اگر میری 2-3 ہیں فیس بک آئی ڈیز پہ، ایک ٹیم ظفر اقبال اموانا کے نام پہ بنی ہوئی ہے، دوسری میرے بیٹے کی آئی ڈی بھی ہے، اور میری آئی ڈی پہ بھی اگر جناب نے ملاحظہ کیا ہو یا میرے باقی احباب نے ملاحظہ کیا ہو، تو آج ہماری گلوبل لیڈرز فورم نے جب اناؤنسمنٹ کی تو شیخ سیف اللہ سعید صاحب بھی ہمارے درمیان موجود تھے، اور وہ ابھی پکچر وہ چل رہی ہے، الحمدللہ وہ میرے ساتھ شانہ بشانہ ہے۔ تو گویا یہ ایک افواہ ہے کہ شیخ سیف اللہ صاحب آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ دیکھیں جی، الیکشن کا ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے جی، تو میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ کبھی جھوٹی بات نہیں کرنی چاہیے، جو حقیقت ہو وہ دوستوں کے سامنے ہوتی ہے۔ تو اس لیے شیخ صاحب کل بھی میرے ساتھ تھے جب میری اناؤنسمنٹ ہوئی، تو شیخ صاحب نے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی، اس کے بعد بھی شیخ صاحب میرے ساتھ کمپین میں ہیں، آج بھی وہ الحمدللہ ہماری صفوں میں شامل رہے،
وہ میرے ساتھ شامل حال ہے. جہاں تک حاجی انیس الحسنین ڈلو صاحب کی بات ہے, حاجی انیس الحسنین ڈلو صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, میں ان کی حد سے بڑھ کر عزت کرتا ہوں, اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ ہے اور میرے کندھے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ میں ہوپ فل ہوں کہ وہ مجھے ہی سپورٹ کریں گے. اچھا ظفر اقبال ہموانہ صاحب, سیاست میں آپ موجود ہیں, الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, سیاسی میدان جسے خارزار سیاست بھی کہا جاتا ہے, تو کس شخصیت کو دیکھ کر اس سے متاثر ہو کر آپ نے یہاں الیکشن میں فیصلہ کیا یا پالیٹکس کرتے ہیں؟ آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ جی ملک صاحب, اگر میں بار کونسل کی حد تک بات کروں تو میں فالو کرتا ہوں مار حبیب اللہ گرما صاحب کو, جو میرے استاد محترم بھی ہیں, اور اس سے ہٹ کر وہ میرے بابا جی کے دوست بھی ہیں اور ہمارے بزرگ بھی ہیں. تو جہاں تک پالیٹکس میں آنے کا ہے تو اس بارے میں میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ الحمدللہ میرے بابا جی بھی یونین کونسل لیول کی وہ پالیٹکس کرتے تھے, اور ملٹی وارڈ جب تھا یونین کونسل لدھیانہ جمن شاہ, تو اس وقت بھی میرے بابا کونسلر منتخب ہوئے تھے اور دوسرے نمبر پر آئے تھے, اور بعد میں 1998 میں بھی بابا جی نے ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا تھا. تو یہ بات تو مجھے آئی گھٹی میں شامل ہو کر. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ بار کونسل کیا تک اب میں گزشتہ 4 سال سے اپنے یونین کونسل لدھیانہ میں بطور وائس چیئرمین بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. آپ پبلک پالیٹکس بھی کر رہے ہیں جی, اور بار پالیٹکس بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. تو آپ سموتھ ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے آپ کے نزدیک سیاسی میدان میں کام کرتے ہوئے, آپ کو کوئی پرابلم پیش نہیں سمجھتے؟ کوئی پرابلم نہیں ہے, بلکہ میں تو یہ سبھی کچھ خوشی سے کرتا ہوں سر, اور چونکہ اس میں لوگوں کی خدمت خلق کے لیے میدان عمل میں اترا ہوں, اور انشاءاللہ یونین کونسل کا جو دور ہے وہ بھی سبھی لوگوں کے سامنے ہے کہ میں نے 4 سال بطور وائس چیئرمین وہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دی. اس سے پہلے بھی میں جب یونین کونسل کے الیکشن ابھی نہیں ہوئے تھے تو میں فرسٹ آف آل ہیومن رائٹس کا ڈسٹرکٹ لیا کا چیئرمین بنا, پھر میں ڈویژنل ڈیرہ غازی خان کا, وہاں پہ بھی میں نے وہاں پہ خدمات اپنی سر انجام دی ہیں. تو میں تو اس کو اپنا فخر سمجھتا ہوں کہ کسی شخص کے میں کام آ جاؤں, کسی کا میں کچھ فائدہ کر سکوں, تو میں اس نظریے سے میدان عمل میں ہوں. ہمارا صاحب, ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے جو پسندیدہ شعبہ جات ہیں ان میں وکالت بڑی تیزی سے پاپولر ہو رہی ہے. یہ نوجوان اس شعبے کو کیوں منتخب کر رہے ہیں؟ جی بالکل ملک صاحب, اس میں میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک تو جو تعلیم ہے, جی, تعلیم کے ساتھ ساتھ جو معاشرتی مسائل ہیں, تو ہر ہمارے نوجوان کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو رہی ہے کہ مجھے بھی قانون کی پاسداری ہونی چاہیے, میں بھی قانون کو جاننے والا بنوں. اس شوق کے ساتھ وہ ہمارے اس میدان میں آ رہے ہیں, اور پھر جب وہ ہمارے اس میں آتے ہیں, کمیونٹی میں آتے ہیں, تو پھر یہاں سے لوگوں کو آگے اگر وہ CSS کرنا چاہیں یا دیگر کسی جگہ پر بھی کسی ادارے کے میں جانا چاہیں تو ان کو الحمدللہ اچھی فرسٹ پرائرٹی بنیاد پر ان کو اچھا روزگار بھی ملتا ہے. مگر یہ قانون کی پاسداری کے لیے وکالت جوائن کرنا, یہ روٹی جو ہے پیٹ کے بھرنے کا جو کام ہے وہ تو مستقل کام ہے. وکالت ابتدائی طور پر تو اس بارے میں اپنے جو شاہ سوار ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتی. نہیں, میں اس نظریے کا قطعاً قائل نہیں ہوں ملک صاحب. گزارش اتنی کچھ ہے کہ جب میں نے وکالت جوائن کی تھی تو میں تو فرام ویری فرسٹ ڈے, ایون دین کے کورٹ ٹائم 8 بجے شروع ہوتا تھا, تو میں صبح 7:30 بجے جب دفتر پہنچا تو 7:40 پہ اللہ پاک نے مجھے روزی عطا کر دی اور میرے پاس لوگ آ گئے. تو جب ہم سموتھلی چلیں گے اور پھر خلوص نیت کے ساتھ چلیں گے, اپنے پروفیشن کے ساتھ ہمیں لگاؤ ہوگا, تو پھر اس میں یہ باتیں آڑے نہیں آتی. یہ باتیں آڑے نہیں آتی. اچھا, آپ کی بار میں اور ویسے بھی بارز میں خواتین کی بڑی تعداد بطور وکیل نظر آتی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو خواتین وکلا ہے
وہ اس پروفیشن میں کس حد تک کامیاب ہو رہی ہیں اور انہیں کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ جی بے شک بینگ اے فیمیلز ان کے لیے پرابلمس ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی فیمیلز ممبرس ہماری بار میں بیٹیاں بہنیں آتی ہیں تو پھر اگر وہ محنت کریں تو پھر ان کو اچھا رسپانس بھی ملتا ہے اور کیس ورک کی حد تک بھی ان کے پاس ٹھیک ہے سسٹم. پھر کچھ اس طرح بھی ہے کہ جوڈیشری کے لیے پھر وہ تیاری کر کے اے ڈی پی پی کے لیے یا پھر وہ ججز کے امتحان کے لیے پھر وہ اپنا کوشش کرتی ہیں اپنے بہتر مستقبل کے لیے. بحیثیت صدر ڈسٹرکٹ بار اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو خواتین وکلاء کے لیے آپ کے پاس کیا پروگرام ہے؟ جی میں اپنی بہنوں کے لیے، میں اپنی بیٹیوں کے لیے، ایک تو جو سسٹم ہماری عدالتوں میں چل رہا ہے کہ ایک ایویڈنس کی تحریر کے لیے کمیشن مقرر ہوتا ہے، تو میں انشاءاللہ یہ ضرور کوشش کروں گا کہ میں اپنی بہنوں کو، میں اپنی بیٹیوں کو شہادت کی تحریر کے لیے ان کو وہاں پہ یہ مواقع دوں، اور میں ججز سے یہ ضرور ان کو کوشش کروں گا اور ان کے نام فائنل لسٹ میں شامل کروائیں گے تاکہ ان کا بہتر روزگار اور وہ اپنا روزانہ کی بنیاد پر جو اس کی ضروریات ہیں وہ اس کی پوری ہو سکیں. اس کے علاوہ بھی جو کچھ بھی ممکن ہوا تو میں اپنی بیٹیوں کے لیے ضرور کوشش کروں گا جو ان کے بیٹر فیوچر کے لیے کارآمد ہو. اور نوجوانوں کے لیے آپ کے کیا عزائم ہیں؟ جی ملک صاحب، اس میں میرے جو نوجوان ہیں، سب سے پہلے جو میرا مقصد ہے انشاءاللہ وہ تو خدمت خلق اور اپنی کمیونٹی کی خدمات ہیں ہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ میں گزارش کروں گا کہ ہماری نوجوان وکلاء جو 2013-14 کے بعد آئی تھنک کہ آئے ہیں میدان میں، تو پہلے جو وکلاء تھے ان کے لیے ایک وکلاء کالونی جناب شیخ سیف اللہ سعید صاحب کی کوششوں سے وہ ملی تھی، اور بقیہ ہماری اراضی کو 80 کنال ابھی تک کالونی کی موجود ہے. تو انشاءاللہ میری جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ یہ ہے کہ میں اس 80 کنال پراپرٹی کو جو ہماری وکلاء کالونی کی باقی ہے ان کو انشاءاللہ ضرور لیں گے، اور اپنے وکلاء دوستوں میں جن کو کالونی میں حصہ نہیں ملا تھا بلا تفریق انشاءاللہ ان میں ہم ضرور تقسیم کریں گے. اور پھر کافی کوشش کے باوجود جناب مار حبیب اللہ گروا صاحب اور سلمان امیر صاحب جنرل سیکرٹری صاحب نے وہ کوششیں کی ہیں اور چیمبرز کے لیے پراپرٹی ملی ہے، اور انشاءاللہ وہ جلد ہی چیمبرز کو وہ تقسیم کریں گے. تو جو باقی ہمارے نوجوان باقی رہ جائیں گے تو انشاءاللہ ان کے چیمبرز کے لیے ہم جو ہے جائیداد کا وہ کوشش کر کے پھر ان کی چیمبرز کے لیے بھی جگہ کی وہ کوشش کریں گے. اسی طرح جو میرے معاملات ہیں میں کچھ تھوڑی سی اور بھی اس میں مزید وہ آگے چلوں گا کہ ہماری لیا بار سے جو وکلاء جاتے ہیں ہائی کورٹ ملتان کے لیے، جی ابھی ملک صاحب 150 کلومیٹر کا فاصلہ تقریباً بنتا ہے، تو کافی ہمارے دوست احباب ہیں جن کے پاس کوئی خاص کنوینس نہیں ہے، تو ان کے لیے جو میری کوشش ہوگی انشاءاللہ میرے ایک مشن ہے کہ ہائی کورٹ کے بار کے صدر سے یہ گزارش کر کے ان کے تعاون سے ہی میں ایک کنوینس کا ضرور ایک سسٹم لانچ کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو صبح سویرے لیا بار سے ہمارے ہائی کورٹ جانے والے وکلاء کے لیے وہ ایک گاڑی ہوگی اور پھر وہاں پہ جائیں گے، اور پھر شام کو ان ہمارے وکلاء دوستوں کو لے کر پھر واپس آئے وہ لئے. یہ بھی میری ایک ہے کوشش. اور اسی طرح جناب میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پہ اگر میں گزارش کرنا چاہوں تو وہ ہے کہ ہمارے پاس آلریڈی ڈسپینسری موجود ہے، لیکن انہوں نے محکمہ صحت والوں نے ایک ڈاکٹر بٹھا دیا اور کوئی خاص میڈیسنز نہیں ہے اس میں. تو انشاءاللہ میری فرسٹ پرائرٹی یہ بھی ہوگی کہ اس جو وہاں پہ ایک ڈسپینسری بنی ہوئی ہے تو وہاں پہ FCPS ڈاکٹر ہوگا، اور جو وہاں پہ میڈیسنز ہیں انشاءاللہ میں کوشش کر کے وہ میڈیسنز بھی یہاں پہ ضرور رکھواؤں گا. اور اسی طریقے اگر نوجوان وکلاء کی میں تربیت کے بارے میں یا ان کے نالج میں اضافہ کرنے کے بارے میں جو میری تڑپ ہے
وہ یہ ہے کہ میں اپنے نوجوان وکلا کو ایک ایسا تربیتی کورس شروع کرواؤں گا جی کہ جس کا فرسٹ آف آل تو میری کوشش ہوگی کہ ویکلی ہو، اگر ویکلی نہ بھی ہو سکا تو انشاءاللہ وہ منتھلی لیول پہ ضرور ہوگا، اور اس میں سینئر وکلا کی خدمات حاصل کر کے، چاہے وہ مجھے ہائی کورٹ لاہور سے منگوانے پڑے، ملتان سے منگوانے پڑے، یا ہماری بار میں بھی ماشاءاللہ بہت سینئر ہمارے اساتذہ کرام ہیں، بہت سینئر موجود ہیں، ان سے ہم ایک تربیتی کورس کے لیے ان کو گزارش کریں گے کہ وہ ایک ٹریننگ کا سسٹم باقاعدہ وہاں پہ کلاسز ہوں، اور تاکہ جو ہمارے نئے آنے والے نوجوان وکلا ہیں ان کی اچھی طریقے سے قانون کی رہنمائی بھی ہو سکے، اور ساتھ ساتھ وہ ہمارے پیشے کے ساتھ ان کا لگاؤ بھی پیدا ہو سکے۔ ہمارا صاحب لیا ڈویژن ایک پرانا مطالبہ ہے، لیا ڈویژن ہونا چاہیے، اور ڈویژن کی بنیاد پہ ہائی کورٹ کا بینچ ہونا چاہیے، ڈی جی خواہ میں بھی ہونا چاہیے، جس طرح بہاولپور میں ہے، ملتان میں ہے، ڈی جی خواہ میں بھی ہونا چاہیے، اور لیا کو ڈویژن بننے کے بعد لیا میں بھی ہائی کورٹ کا بینچ ہونا چاہیے۔ آپ کے پیش نظر یہ کوئی چیز ہے؟ انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ لیا ڈویژن ضرور بنے گا، اور انشاءاللہ موجودہ حکومت ہی اس کو بنائے گی۔ جب لیا ڈویژن بن گیا تو انشاءاللہ یہ پھر ہماری پہلے بھی کچھ کوششیں کاوشیں مختلف ڈسٹرکٹس میں ہو رہی ہیں کہ ڈویژن لیول پہ ہمیں جو ہے ہائی کورٹ کا بینچ ہر صورت ملنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کے لیے بھی مسائل ہیں اور ہمارے وکلا کمیونٹی کے لیے بھی مسائل ہیں کہ جب ہم لیا سے ملتان کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ ایک پیٹیشن کے لیے بھی جائیں تو ہمارے یہاں پہ جو وکلا ہیں 10 کیس ہیں، 15 کیس ہیں، وہ بیچارے سائلین بھی تنگ ہوتے ہیں اور ہمارے لیے بھی مسائل ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ بھی ہم ضرور کوشش کریں گے، اور ہم اپنے اداروں کو یہ باور ضرور کرائیں گے، ریزولیشنز کے ذریعے ہم یہ گزارشات ضرور پیش کریں گے انشاءاللہ۔ بہرحال آپ نے حکومت سے امید لگائی ہے، تو ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ چوک اعظم کو پہلے تحصیل اور پھر لیا کو ڈویژن ضرور بننا چاہیے۔ جی بالکل بننا چاہیے، اور لیا کا تو رائٹ ہے ڈویژن بننا، اس کی تاریخی حقیقت بھی ہے۔ تاریخی حقیقت بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں۔ ججز بولتے نہیں، ان کے فیصلے بولتے ہیں، اور اب تو وکلا جو ہیں کورٹ روم کے باہر بھی بہت بولتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ وکیل کا کام ہی بولنا ہے سر۔ اگر وکیل وہ وکیل نہیں بولے گا تو کون اور بولے گا؟ پھر اپنے کلائنٹ کی وہ کس طرح جناب اس کورٹ روم سے باہر بہت بولتے ہیں، اور اتنا بولتے ہیں کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی اور لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ نہیں ملک صاحب، یہ جو تاثر ہے جی میں اسے ڈینائی کروں گا۔ جو وکیل ہے جی تو وہ کبھی بھی اس طرح کے حرکات و سکنات کا حامل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ایک معزز پیشہ ہے، اور الحمدللہ اس میں اتنے عظیم لوگ شامل ہیں کہ جن کی کوئی مثال نہیں۔ یقیناً، مگر وہ جو چند ناخوشگوار واقعات ہیں وہ بھی کالے کوٹ والوں نے ہی سے منسوب ہیں۔ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کالا کوٹ تو کبھی قانون کی وائلیشن کر ہی نہیں سکتا ملک صاحب۔ کورٹ روم کے اندر تک کے واقعات ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آج بھی میں دعوے کے ساتھ ملک صاحب یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی اگر ہمارا وکیل بولنا بند کر دے، ہماری وکلا تنظیمیں خاموشی سے بیٹھ جائیں، تو وہاں پہ بھی کلچر کچھ اور آپ کو نظر آئے گا۔ آپ جائیں ذرا ڈی سی آفس کا ملاحظہ کریں، آپ ذرا جائیں تحصیل آفس کا ملاحظہ کریں، آپ جائیں ذرا تھانے کلچر کو دیکھیں، دیگر دفاتر کو دیکھیں، وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ یہ ہماری وکلا کی ہمت ہے، یہ ہماری وکلا کی محنت ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو کتنی محنتوں سے، مشکلات سے گزار کر بھی قانون کی پاسداری کے لیے، ایک حقدار کو حق دلانے کے لیے سبھی کچھ کرنا پڑتا ہے، کر رہے ہیں، اور کبھی اس بات کے متحمل نہیں ہوئے کہ کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وکیل غیر قانونی اقدام کر ہی نہیں سکتا۔ سامعین، ماہر ظفر اقبال ہمانہ، ایڈوکیٹ، امیدوار ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن لیا، ان کے خیالات آپ نے سماعت فرمائے۔ انہوں نے آپ کے خیالات آپ تک اپنی آراء مختلف حوالوں سے پہنچائی۔ امید ہے انٹرویو کا یہ پروگرام
آپ کو پسند آیا ہوگا. ہماری کوشش تھی کہ ظفر ہموانہ صاحب کے جو مد مقابل امیدوار ہیں وہ بھی آج پروگرام میں تشریف لاتے. وہ تشریف نہیں لا سکے. ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ پروگرام میں ان کو زحمت دیں تاکہ ان کا بھی موقف آپ تک پہنچے. تب تک کہ مقبول الہی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.